السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارہ بخاری اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں ایک امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں کہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ہم آزمائے ہوں کو بار بار آزماتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو بار بار چانس دیتے ہیں کہ جنہوں نے سوائے ہمیں دکھ اور پریشانی کی اور کچھ نہیں دیا ایز اے نیشن. آپ دیکھ لیں کہ جن جن پولیٹیکل پارٹیز نے ہمارے ملک کو تباہی کے تھرو گزارا ہے، جس میں پی ایم ایل این ہے، جس کے اندر نواز شریف کی پارٹی ہے، جس کے اندر زرداری کی پارٹی ہے، کہ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کے اس کو کھایا ہے، ان کی ابھی بھی کس طرح سے حکمرانی جو ہے وہ اپنے اپنے ایریاز میں قائم ہے اور وہ کس طرح سے لوٹ کے کھا رہے ہیں. اور پھر ہمیں امید تھی کہ عمران خان کچھ کرے گا، لیکن عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکا. اور اب یہ حالات ہیں کہ آپ کے پاس سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے اور پاکستان کے حالات اس وقت اتنے خطرناک جا رہے ہیں کہ اب آپ مزید ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر جا ہی نہیں سکتے. اب آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسی لیڈرشپ لے کر آئیں کہ جنہوں نے ڈیلیور کیا ہو، جو کہ سالڈ ہو اور جنہوں نے ریزلٹس دیے ہوں. اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، وہ آتا ہے جنرل راحیل شریف کا. اور جنرل راحیل شریف سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ بہت ڈرتی ہے، انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے سوچا کہ ان کو پولیٹیکل پارٹی بنا کر ان کو لایا جائے پاکستان واپس اور ان سے کہا جائے کہ اس ملک کو لیڈ کریں، تو ان کے خلاف کس طرح کا پروپیگینڈا اور زہر اگلنا شروع ہو گئی. پوری ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کے خلاف ایک سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا کہ عوام کے دلوں میں ان کے خلاف نفرتیں پھیلائیں. انہوں نے جو ضرب عضب کیا تھا اس کے خلاف پروپیگینڈا کریں، اور اے پی ایس کا الزام جو ہے وہ بھی ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، جو کہ بالکل غلط ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز نہیں چاہتے کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ پاکستان آ کر اس ملک کی باغ دور سنبھالیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ آ گئے تو انہوں نے جو پاکستان کے لیے اگلے 10 سالوں کا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو کسی طرح سے توڑنا ہے، بریک اپ کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکے گا. عمران خان کی بیوقوفیاں اور اس کی جو اسٹوپیڈیٹیز ہیں اس کا پاکستان کو بہت خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ہائپر انفلیشن میں یہ ملک گیا ہوا ہے اور اس وقت غریب کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور مڈل کلاس تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مڈل کلاس کی جگہ لوگ اب غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور یہ سبسڈیز اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ عمران خان کرتا ہے، اس کا کوئی زیادہ فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک کوئی نیشنل لیول پہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کی اکنامک پالیسی نہیں آئے گی اور پاکستان کی اپنی گروتھ اور اپنی اکانومی آگے ایکسلریٹ نہیں کرے گی اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جائے گا ایز اے لیڈر ان پروموشن آف پیس، تب تک پاکستان کے حالات چینج نہیں ہو سکتے. اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں لیڈرشپ چاہیے جنرل راحیل شریف کی فارم میں، کہ جو لوگوں سے پاکستان کی عزت کروائیں، کیونکہ انہوں نے کروائی ہے اپنے ٹینیور میں ایز چیف آف آرمی اسٹاف. انہوں نے پاکستان کی عزت پوری دنیا سے کروائی ہے، خود انہیں نیشنل گارڈ آف آنر مل چکا ہے یو ایس میں، اور اس کے علاوہ بھی وہ جہاں جہاں گئے ہیں ان کو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت بخشی ہے. اور یہ چیز میٹر کرتی ہے، ان کی ایک انٹیگریٹی ہے، ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ایک کیریئر بیک گراؤنڈ ہے کہ جس پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، پرفارم کیا ہے اور ریزلٹس دیے ہیں. پاکستان ٹیررزم میں جس طرح سے آگ میں جلا ہوا تھا اور کراچی کی تباہی ہو چکی تھی، اور کراچی میں ایم کیو ایم اور ملیٹنسی کس طرح سے پیک پہ تھی، اور کس طرح سے ٹی ٹی پی نے اور بی ایل اے نے تباہی مچائی ہوئی تھی، کس طرح سے ان سب کو نیوٹرلائز کیا، کس طرح سے ان سب کو ڈی ایکٹیویٹ کیا. یہ جنرل راحیل شریف نے اسٹارٹ کیا پروسیس، جس کے نتیجے میں پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیررزم جیتی اور بڑے اچھے طریقے سے جیتی. اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ بہت ڈرتی ہے ان سے اور یہ سازشوں کا جال بن رہی ہے، یہ پروپیگینڈا کر رہی ہے، سلینڈر کر رہی ہے تاکہ پاکستان کے عوام انہیں ایکسیپٹ نہ کریں. لیکن اگر آپ کو پاکستان سے تھوڑی بھی محبت ہے، اگر آپ کو پاکستان سے تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے، اگر آپ کے اندر پیٹریاٹزم ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ جنرل راحیل شریف کو ایکسیپٹ کریں گے ایز دا نیکسٹ لیڈر آف پاکستان، ایز دا نیکسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ. میں یہ نہیں کہتی کہ مارشل لا کے تھرو آئیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ڈیموکریٹکلی آئیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں جو سپر پاورز ہیں
ان کے لیڈرز جو ٹاپ لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ آرمی میں سرو کیا ہوتا ہے، ان ملکوں کی آرمیز میں وہ لیڈرشپ لیول پہ گئے ہوتے ہیں اور انہوں نے پرفارم کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں سیاست میں. تو اسی طرح سے اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے ویٹرن ہیرو ہیں، ان سے کہا جائے کہ یہ بھی آئیں اور آ کے سیاست میں حصہ لیں، الیکشنز میں حصہ لیں، اور چاہے وہ کل ہوں یا چاہے پرسوں ہوں، چاہے مہینے بعد ہوں، چاہے سال بعد ہوں، لیکن ان کا آنا ضروری ہے. اور ان کے لیے اب یہ مینڈیٹری ہو چکا ہے ہر پاکستانی کے اوپر کہ وہ ان کو لے کر آئے اور ان کو کہے کہ وہ اب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، تاکہ یہ ملک ترقی کی راہ پر چلے، تاکہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں، تاکہ غریب لوگوں کی اس وقت جو حالت ہو چکی ہے، وہ جو جس قسم پرسی سے ان کی زندگیاں اور مزری میں جس طرح سے وہ گزر رہی ہے ان کی لائف، اور جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ آپ ایکسپیریمنٹس مت کریں، آزماؤں کو مت آزمائیں. شہباز شریف کو لے آئیں گے، زرداری کو لے آئیں گے، ان لوگوں نے صرف لوٹنا ہے. عمران خان فیل ہو چکا ہے، اس کی ساری کابینہ جو ہے وہ الیکٹیبلز اور کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، جو کہ خود شوگر مافیا اور آٹا مافیا کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ہمیں اس مافیا کے خلاف کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ عمران خان کی اپنی کیبنٹ جو ہے اس کے اندر یہ سارے کے سارے کرپٹ لیڈرز موجود ہیں، جو کہ اپنے مفاد کی خاطر سٹہ کھیلتے ہیں، اور سٹہ کی گیم کھیل کر اتنے انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں. سبسڈیز میں بھی ایک لوگ کماتے ہیں، یہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی یہ کماتے ہیں. ان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانی سبسڈی ہم نے اپروو کرانی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنی تیاری کر لیتے ہیں، اور اس تیاری کے تھرو وہ اپنے پیسے کما لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں. عمران خان کو کلو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے انڈر کیا ہو رہا ہے، اور دس اسپیکس والیومز اباؤٹ بیڈ گورننس اینڈ بیڈ لیڈرشپ. چاہے اس کی نیت جتنی بھی صاف ہو، چاہے وہ جتنی اچھی ڈبیٹس کر لے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا چاہتا ہو، لیکن ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر، ہی از اے بیڈ لیڈر، ہی از پروون ٹو بی اے بیڈ لیڈر. کیونکہ اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں نہ وہ پرفارم کر سکیں، نہ وہ ڈیلیور کر سکیں، بلکہ خاصے ایسے لوگ اس کے کیبنٹ کے ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو کہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے کمپیئر ٹو نواز شریف's کیبنٹ اینڈ کمپیئر ٹو زرداری's کیبنٹ. اور یہ چیز جو ہے یہ کل کو جب اس کی حکومت جائے گی تو آبویسلی سارے کی ساری فائلز جو بھی کلوزڈ ہیں وہ کھلیں گی، اور پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے. اور اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب ہم مزید ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ مت کریں کہ جن کو ہم سرٹیفائڈ فیلیئرز مان چکے ہیں، کنفرم کر چکے ہیں، جو پرفارم نہیں کر سکے. اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے پرفارم کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، ریزلٹس دیے ہیں، جیسے جنرل راحیل شریف ہیں. اور جو ڈوئر ہیں، ٹاکر نہیں ہیں، جو کہ کر کے دکھاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، پروو ود دا ایکشنز کہ وہ کتنے قابل ہیں اور ان کے اندر واقعی میں لیڈرشپ پوٹینشیل ہے. تو اگر جنرل راحیل شریف میری یہ بات سن رہے ہیں تو میری ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ پاکستان واپس آئیں. پاکستانیوں کو آپ کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت خطرناک قسم کی یہاں پہ کارروائیاں کروا رہی ہے، خطرناک قسم کے یہاں پہ بلز پاس ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اب خطرہ بن چکے ہیں. اور اگر آپ نہیں آئے تو آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ دے ول بی اے پاکستان ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس. آئی ایم ٹیلنگ یو. سو یو ہیو ٹو کم، دا کنٹری نیڈز یو. آئیں، پالیٹکس میں حصہ لیں، الیکشن میں حصہ لیں. انشاءاللہ یہ عوام، مجھے امید ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، اور دشمنوں کی سازشوں کے باوجود آپ کے اوپر اعتماد کرے گی اور کرتی ہے، اور آپ کو موقع دے گی کہ آپ اس ملک کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں. اور یہ جو ڈیپ اسٹیٹ نے گندی قسم کی گیمز کھیل کے سازشیں کی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف، ان سازشوں کا آپ مقابلہ کریں اور پاکستانیوں کو ڈیپ اسٹیٹ کے چنگل سے نجات دلائیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.